الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یخفف ہلکی کیا کرتے، تخفیف کیا کرتے تھے، الرکعتین دو رکعتوں میں، یخفف الرکعتین دو رکعتیں ہلکی پڑھا کرتے تھے، اللتین وہ دو رکعتیں قبل صلاۃ الصبح جو صبح کی نماز سے پہلے ہوتی تھی، یعنی فجر کی جو دو سنتیں ہیں، فجر کی نماز سے پہلے جو دو سنتیں نبی مکرم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اس کے بارے میں سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ بڑی ہلکی پڑھا کرتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ انی اقول میں کہا کرتی تھی، یعنی یہ خیال میں اپنے دل کے اندر لے کر آتی، میں خیال کرتی کہ اقرأ کیا آپ علیہ السلام نے پڑھا ہے بِأُمِّ الکتاب سورہ فاتحہ کو، ام الکتاب سورہ فاتحہ کا نام ہے، کہ کیا آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے، یعنی مقصود کیا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہاں پر کہ آپ علیہ السلام بڑی ہلکی یہ دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور مجھے یہ تردد ہو جاتا تھا، شک واقع ہو جایا کرتا تھا کہ کیا آپ علیہ السلام نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ اس کو علماء نے اس اعتبار پر محمول کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو تخفیف کا معاملہ ہے، یہاں پر یہ تخفیف کا جو کہنا ہے کہ ہلکی پڑھا کرتے تھے، یہ قیام اللیل کی بنسبت ہے کہ قیام اللیل آپ کا بڑا طویل ہوتا تھا، لمبا ہوتا تھا، اور یہ دو سنتیں انتہائی مختصر ہوتی تھی، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھی ہو، کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ خود آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اور خود آپ کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، یعنی اختصار مقصود ہے یہاں پر سیدہ عائشہ کا کہ اتنی مختصر آپ چھوٹی ہلکی رکعتیں یہ دو پڑھا کرتے تھے، محسوس ایسے ہوتا تھا مجھے کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو جمہور علماء کے نزدیک جو ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ فجر کی جو سنتیں ہیں وہ مختصر اور ہلکی پڑھی جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں بھی لمبے قیام کو افضل قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے جو تلامذہ ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے بھی ان کی مخالفت کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کے علاوہ چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، جیسا کہ آئندہ حدیث آپ پڑھیں گے تو وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ سورہ فاتحہ بھی آپ پڑھتے تھے اور ساتھ میں یہ صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأ، بے شک نبی مکرم علیہ السلام نے پڑھا، فی رکعتی الفجر، فجر کی دو رکعتوں میں آپ نے کیا پڑھا، قل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد۔ اس سے مراد صرف یہ جملے نہیں ہیں، اس سے مراد پوری صورت ہے۔ سورہ کافرون آپ نے پہلی رکعت کے اندر پڑھی اور دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، تو مسنون تو یہی ہے کہ فجر کی دو سنتوں کے اندر ان دو صورتوں کو پڑھا جائے، اور اگر کوئی بندہ کوئی دوسری صورت پڑھ لیتا ہے وہ ممنوع نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح کچھ روایات کے اندر جو ہے آپ علیہ السلام سے یہ سورہ بقرہ کی آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، یہ پڑھنا ثابت ہے ایک رکعت میں، اور دوسری میں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، دوسری رکعت میں یہ پڑھنا آپ سے ثابت ہے۔ تو بہرحال کوئی سی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی اور وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا صلی، جب آپ پڑھتے رکعتی الفجر، فجر کی دو رکعتیں، جب دو رکعتیں یعنی پڑھ کے آپ فارغ ہو جاتے، کیا کرتے،
اضطجع آپ لیٹ جاتے، اضطجع آپ لیٹ جاتے، علی شقہ الایمن، شق کہتے ہیں پہلو کے بل کو، اور الایمن دایاں، دائیں پہلو کے بل پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ جایا کرتے تھے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی کہ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نماز فجر سے پہلے جو 2 سنتیں آپ نے ادا کرنی ہیں، تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں پہلو پر تھوڑی دیر استراحت کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے۔ اب کیا یہ لیٹنا واجب ہے یا کیا ہے؟ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو واجب کہہ دیا اور کہا کہ جو بندہ فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد لیٹتا نہیں، اس کی نماز فجر نہیں ہوتی۔ ان کا یہ قول درست نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے درمیان میں جمع یہ کیا ہے، یعنی کہ جو احتیاط والی بات انہوں نے نکالی ہے وہ یہی ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ رات کو قیام اللیل کیا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، تھوڑی دیر آپ آرام کر لیا کرتے تھے تاکہ تھکاوٹ دور ہو جائے۔ تو یہ ایسا شخص جو قیام اللیل کر رہا ہے تو اس شخص کے لیے یہ کہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد لیٹ جائے، اور جو بندہ رات کو قیام اللیل جس نے نہیں کیا وہ کہتے ہیں اس کے لیے لیٹنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، تو ہم اگر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں کے بعد جو ہے 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد دائیں پہلو پر تھوڑی دیر لیٹنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا صلی، پیچھے آپ کا عمل پڑھا تھا، یہ آپ کی قولی حدیث آ رہی ہے، اذا جب صلی نماز پڑھے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، الرکعتین 2 رکعتیں، کون سی پڑھ چکے؟ قبل صلاۃ الصبح، جو فجر کی نماز سے پہلے۔ اب یہاں پر بار بار دیکھ لیں قبل صلاۃ الصبح آ رہے ہیں الفاظ، مطلب کیا ہے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ان کا اصل وقت کیا ہے؟ فجر کی فرض نماز سے پہلے ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا فجر کی نماز فرض نماز سے پہلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فرض نماز ہو رہی ہے اور پیچھے آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، سنتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے کیونکہ وہ حدیث کے مخالف ہے، یعنی پہلے اہتمام یہی ہے۔ تو اذا صلی احدکم الرکعتین قبل صلاۃ الصبح، کہ جب تم میں سے کوئی ایک 2 رکعتیں جو فجر کی نماز سے پہلے کی ہے پڑھ چکے، فلیضطجع، پس چاہیے کہ وہ لیٹ جائے، علی جنبہ الایمن، اپنے دائیں پہلو پر۔ رواہ احمد و ابو داود و ترمذی و صححہ، اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داود نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا، تو یہ روایت بھی درست ہے، صحیح ہے۔ تو یعنی کہ تھوڑی دیر استراحت کرنا چاہیے۔ تو بعض جو ہے وہ اس جانب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بات ان کی درست نہیں ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے ثابت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، آپ نے عمل بھی کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم بھی دیا۔ اور اگر آپ تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو، یعنی فجر کی جو 2 رکعتوں کے متعلق ہے، اگر تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو مولانا شمس الحق ڈیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب اعلان اہل العصر باحکام رکعتی الفجر، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے صبح کی سنتوں کے متعلق تمام جو مسائل تھے ان کو انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ تو ان روایات کے اندر جو ابھی ہم نے پڑھی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلی روایت کے اندر تو آپ نے یہ بات پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہلکی قرات کیا کرتے تھے فجر کی 2 سنتوں کے اندر، اور وہ قرات کیا کرتے تھے؟ سورہ کافرون، یا سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یا پھر دوسری روایت کے مطابق جو ہے سورہ بقرہ کی 1 آیت اور سورہ آل عمران کی 1 آیت۔ اور پھر تیسری روایت آپ نے یہ پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا کہ جب آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتے تھے اس کے بعد آپ دائیں پہلو پر تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے۔ اور چوتھی روایت کے اندر آپ نے قولی حدیث پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے پڑھنے اور لیٹنے کا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، پیچھے بھی آپ نے پڑھ لی، فجر کی سنتوں کی بڑی اہمیت ہے اور اس کو نماز فجر سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کے مختصر احکام آپ نے یہاں پر پڑھ لی، اور پچھلے سبق کے اندر بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے تھے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔